ٹوٹ گئے ہو تو سنو، اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ کتنی تسلی دیتی ہے نا یہ آیت کہ اللہ پاک خود قرآن پاک میں ہم سے ایک کلام کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب بندے، تو غم کیوں کرتا ہے؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ تمہاری ہر تکلیف میں۔ تو مجھے پکارے اور میں نہ سنوں، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بچہ تڑپ رہا ہے اور ماں اس کو چپ نہ کرائے؟ اللہ پاک تو کئی ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو پھر پریشان نہیں ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا تمہارے ساتھ تمہارے ہر غم میں۔ اور بعض اوقات انسان خود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کرتا ہے، جیسے اس کی مانگی ہوئی ہر دعا آسمان پہ کہیں کھو گئی ہے۔ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، جیسے اس وجود میں کوئی امید باقی نہیں رہی۔ لیکن تم بھی جانتے ہو کہ یہ سب وقتی آزمائش ہے، اور جب اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے نا، تب شیطان تمہارے دل میں دعا قبول نہ ہونے کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اپنے رب پہ یقین کو اتنا پختہ کر لو کہ شیطان کے تمام حربے ناکام رہ جائیں اور تمہارا رب پر یقین جیت جائے۔ اور رب کو کسی قسم کی مشقت نہیں ہے، وہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے اور اگر آپ اسے انتظار کرواتے ہیں، پھر آپ اس انتظار کے عوض اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اتنے انتظار کے بعد بھی اس سوالی کو خالی ہاتھ لوٹایا جائے۔ پھر ہم اپنے رب سے نا امیدی کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہ تو غفور الرحیم ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انتظار کروا رہا ہے تو اسی فقیر کی طرح مثبت سوچ کے ساتھ انتظار کرے۔ وہ تو رب کائنات ہے، وہ ضرور عطا کرے گا، اور بے شک وہ ہمارے گمان سے بڑھ کر نوازنے پہ قادر ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہو جاتی، اور دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی دعا، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی، کیونکہ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے بھلا؟ اور اگر آپ کو اللہ کے فیصلوں کے پیچھے کی مصلحت نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلوں کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے۔ اگر آپ کو آپ کے صبر کا اجر ابھی تک نہیں ملا، یا آپ کو حالات کی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی اجر رکھا ہی نہیں، یا اللہ حالات نہیں بدلے گا۔ اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ کا ایک حکم ہر چیز بدل سکتا ہے، بدتر کو بہترین بنا سکتا ہے۔ وہ دلوں کو راضی کرنا خوب جانتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ دنیا کے کہنے پہ یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے کہ میں خفا ہوں، تو نہ تو میں نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم اپنی مانگی گئی دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ غیب سے تمہارے لیے مدد آئے گی، اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے دیکھنا وہ بھی تم پالو گے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ جب اللہ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دے گا۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں وہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یوسف جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازوں کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں، تو جان لو
کہ تمہارا اور یوسف کا اللہ ایک ہی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ اب بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہو۔ ارے تم تو ابھی سے ہمت ہار گئے، ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے، اور تم نے سنا نہیں ہے کہ صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس ذات سے کیسا مایوس ہونا جو کہتا ہے میں وہاں سے راستے بناؤں گا جہاں تم اپنی ساری امیدیں ہار گئے ہو۔ میں وہ ممکن کروں گا جسے تم ناممکن سمجھ رہے ہو۔ وہ کن کا رب ہے، وہ فیکون کا نظارہ دکھائے گا۔ تم اس پر بھروسہ ہی نہیں کرتے جو تمہارا بھروسہ نہیں توڑے گا۔ تم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو سراسر دھوکہ ہے، فریب ہے۔ تو پھر بتاؤ تمہیں سکون کیسے ملے گا ان سے؟ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ناممکن ہی لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔